پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، قومی اسمبلی کی 2 دن کی ہنگامہ خیز اور پرتشدد کارروائی کے بعد آج انتہائی پرامن ماحول میں لیڈر آف دا اپوزیشن شہباز شریف صاحب نے قومی اسمبلی میں ریکارڈ قائم کیا 2 گھنٹے 18 منٹ کی تقریر کر کے۔ شہباز شریف صاحب پارلیمان کو آگے لے چلنے کے لیے باقاعدہ طور پہ پرعزم ہیں، اور اس کی ایک وجہ بھی ہے، اور یہ وجہ ناظرین ہم نے آپ کو بتائی تھی 3 مارچ اسی سال کہ شہباز شریف صاحب کیا کردار ادا کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ باقاعدہ جو بکیز والی گیم ہے وہ الٹیمیٹ کھیلی گئی ہے، اور اس میں بینیفیشری سٹیج پہ جا کے آپ کچھ عرصے میں دیکھیں گے شہباز شریف صاحب کی بیل ہوگی اور وہ پھر تحریک انصاف کی لیجسلیشن میں مدد بھی کریں گے۔ اچھا یا نوٹ کر کے رکھ لیجیے گا۔ جی ناظرین، اور شہباز شریف صاحب نے آج باقاعدہ طور پہ جو پارلیمانی روایات ہیں اس میں حصہ ڈالا، اور بجٹ گو کہ انہوں نے تقریر میں کہا کہ کسی صورت پاس نہیں ہونے دیں گے، بجٹ پاس کرنے میں بھی پوری معاونت کریں گے، جو کہ پارلیمانی روایت کے مطابق ایک اچھی چیز ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ سڈنلی 2 دن اتنے ٹیمپریچرز ہائی اور سڈنلی یہ ساری چیزیں کم ہوگی؟ کیا اس کے پیچھے ایک چارٹر آف کرپشن ہے؟ کیا کرپشن میں مساوات کا ایک کوئی خفیہ معاہدہ بھی کار فرمائے ساری کارروائیوں کے پیچھے، جو کہ ہمیں نظر نہیں آتا؟ $6 بلین IMF سے لینے کے لیے ہم اتنی سخت شرائط مانگتے ہیں، لیکن عالمی طور سے جو ہمارے پاس دستاویزات آئے، کرپشن کے ثبوت آئے، جو ہمارے تحقیقاتی اداروں کے پاس پڑے ہیں، وہ اس $6 بلین سے بہت زیادہ ہیں، جو کہ پاکستان کی ویلتھ ہے، پاکستان کی دولت ہے، لیکن کوئی اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے واپس لانے میں۔ تقریباً ہمارا دفاعی بجٹ 1.3 کھرب کا ہے، لیکن آج آپ کو کرپشن کا یہ جو اندیکھا ایک خفیہ دستور ہے، اس کے حوالے سے بتائیں گے کہ اس سے 4 گنا زیادہ دولت حال ہی میں لوٹی گئی، لیکن اس کو ریکور کرنے میں بھی شاید کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں آج ایک چارٹر آف کرپشن باقاعدہ طور پہ موجود ہے؟ آئیے اس رپورٹ کو دیکھتے ہیں اور آپ اپنے نتیجے خود اخذ کیجئے گا۔ میں 70 سال سے احتساب کا ذکر چل رہا ہے۔ کرپشن کی داستانیں بھری پڑی ہیں کہ کس طریقے سے چند خاندانوں نے اس ملک کو لوٹا، اس پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، مگر آج تک عوام کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ کب احتساب NRO میں بدل جاتا ہے۔ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور کیس اچانک ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی یہ NRO لکھا ہوا ہوتا ہے اور کبھی اس کی خبر تک نہیں ہوتی کسی کو۔ یہاں پر 20 سالوں تک کرپشن کے کیسز عدالتوں میں لٹکتے رہتے ہیں، اور آخر میں معلوم ہوتا ہے کہ اصل دستاویزات ہی اس بینچ سے غائب کر دیے گئے، چنانچہ اربوں کی کرپشن کرنے والا باعزت بری ہو جاتا ہے۔ 22 سال عمران خان کرپشن کے خلاف آواز بلند کرتے رہے، اور بالآخر 2018 میں احتساب اور لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کا عزم لیے وہ وزیر اعظم پاکستان بن ہی گئے۔ عمران خان وزیر اعظم بننے کے بعد سے ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا، کسی کرپٹ کو نہیں چھوڑوں گا۔ سب سے پہلے ہم نے کڑا احتساب کرنا ہے۔ جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا اور مقروض کیا، میں یہ آج وعدہ کرتا ہوں، اللہ کے سامنے کرتا ہوں کہ ان کو ایک یہ بھی میرا وعدہ ہے کہ کسی قسم کا NRO کسی ڈاکو کو نہیں ملے گا۔ کیا وزیر اعظم واقعی اپنے اس نعرے پر قائم رہیں گے؟ اس بار NRO نہیں دیا جائے گا؟ کوئی خفیہ ڈیل نہیں ہوگی؟ کسی کرپٹ کو تکنیکی انصاف کے ذریعے نہیں چھوڑا جائے گا؟ اس وقت اگر آپ نیب کے پاس موجود میگا کرپشن کیسز دیکھیں تو ان میں نیب نے 123 میوچول لیگل اسسٹنس کی درخواستیں مختلف ممالک کو بھیجی ہوئی ہیں، یعنی کہ ان کیسز میں پاکستان سے کرپشن کر کے دولت کو لوٹ کر دنیا کے مختلف ممالک بھیجا گیا، اور ان ملکوں کی تعداد نیب دستاویزات کے مطابق 30 بنتی ہے۔ نیب نے سب سے زیادہ MLAs 44 متحدہ عرب امارات کو بھیجے، برطانیہ کو 23، چین کو 7، برٹش ورجن آئلینڈز کو 6، امریکہ کو 8، اور اس کے علاوہ بھی ایک لمبی فہرست ہے
کہ ملک کی دولت لوٹ کر کہاں کہاں لے جا کر چھپائی گئی۔ ان درخواستوں میں جہاں حیران کن معاملات ہیں، وہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کب کس طرح این آر او دیا جاتا ہے، اور آج بھی اشرافیہ کے لیے ایک اندیکھے این آر او کا دروازہ کھلا ہے۔ مثال کے طور پر 2016 میں ہمایوں اختر اور ان کے بھائی ہارون اختر کے خلاف برطانیہ اور متحدہ عرب امارات کو بھیجا گیا ایم ایل اے 2018 میں نیب کی جانب سے وڈرا کر لیا گیا۔ ہمایوں اختر اس وقت تحریک انصاف میں شامل ہو چکے تھے، اور پھر تانیہ والا شوگر ملز کے حوالے سے ہونے والی انکوائری یہ کہہ کر بند کر دی گئی کہ ملزمان نے سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ کے حوالے سے اپنا ایفیڈیوٹ جمع کروا دیا ہے۔ اب اگر شوگر کمیشن رپورٹ اٹھا کر پڑھ لیں تو اس میں ہمایوں اختر کی تانیہ والا کا نام آب و تاب کے ساتھ ایک دفعہ پھر چمک رہا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور کیس تھا جس کو کہ ایس سی سی پی اور نیب میں ایسگرڈ 9 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 2018 میں نیب نے علی جہانگیر صدیقی کے حوالے سے سوئٹزرلینڈ، سویڈن، اٹلی اور ڈنمارک کو میوچول لیگل اسسٹنس کی درخواستیں بھیجیں۔ علی جہانگیر صدیقی وہی شخص ہے جس کو کہ شاہد خاقان عباسی نے امریکہ میں سفیر تعینات کیا تھا، جس کے خلاف سب سے زیادہ آواز عمران خان نے بلند کی تھی کہ ایک شخص جس کے خلاف کرپشن کیسز چل رہے ہیں ان کو سفیر کیوں تعینات کیا گیا۔ بہت بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ ایک بزنس پارٹنر کو آپ لگا رہے ہیں، پرائم منسٹر لگا رہا ہے اور ایک ینگ عمر میں جس کا کوئی ٹریک ریکارڈ نہیں ہے، ڈپلومیسی میں کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے۔ ہر جگہ انہوں نے فیورٹزم کی ہوئی ہے۔ سارا یہ فیملی بزنس ہے، ملک کو اس طرح چلا رہے ہیں، دوستیوں میں، رشتہ داریوں میں، بزنس پارٹنرشپس، اس کے اندر کسی اپوائنٹمنٹس کے اندر آپ کوئی اپوائنٹمنٹ دیکھ لیں، اس میں مجھے میرٹ بتا دیں۔ مگر ہوا کیا؟ جون 2019 میں وزیر اعظم عمران خان نے اسی علی جہانگیر صدیقی کی بطور گشتی سفیر برائے سرمایہ کاری تعیناتی کی منظوری دی، اور پھر اگست 2019 میں نیب نے اپنے ان چاروں ایم ایل ایز کی درخواستوں کو واپس لے لیا، اور بتایا یہ گیا کہ ایس سی سی پی نے تحقیقات کر کے کمپنی کو کلین چٹ دے دی ہے، لہٰذا انکوائری بند کر دی گئی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت بھی فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اور نیب کے پاس علی جہانگیر صدیقی کے خلاف کیمن آئلینڈ کی طرف سے بھیجی گئی ایک سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ موجود ہے، جس میں علی جہانگیر صدیقی اور جہانگیر صدیقی کی ایک آف شور کمپنی دا سن ٹرسٹ کا ذکر موجود ہے۔ ساتھ ہی اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی موجود ہیں، اور اس سب کا تانا بانا ایسگرڈ 9 سکینڈل سے ہی جا کر ملتا ہے، جس کو نیب پہلے ہی بند کر چکا ہے۔ کیمن آئلینڈ کی اتھارٹی کی جانب سے بھیجی گئی اس تفصیلی رپورٹ میں واضح الفاظ میں درج ہے کہ ان کے پاس وجوہات موجود ہیں جس کی بنا پر وہ شک کر سکیں کہ یہ رقوم جرائم کی کمائی کی ہیں، مگر اس رپورٹ کا کیا بنا؟ آج تک اس پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ ایس سی سی پی کیس دبا کر بیٹھا ہے۔ نیب نے کیا اس پر کچھ کیا؟ الٹا اس کو ریڈ فائل قرار دے کر غائب کر دیا گیا تاکہ کسی کو اس سارے معاملے کا علم ہی نہ ہو سکے۔ اسی طرح کا ایک اور کیس ہے جس میں زلفی بخاری نامی ایک شخص کے لیے نیب نے 2019 میں برٹش ورجن آئلینڈز کو ایک میوچول لیگل اسسٹنس کا خط بھیجا۔ اس شخص کو عمران خان نے اپنا معاون خصوصی مقرر کیا تھا۔ نیب نے جنوری 2020 میں 2 ماہ کے اندر یہ انکوائری یہ کہہ کر بند کر دی کہ بی وی آئی سے نہ کوئی ثبوت ملا اور نہ ہی نیب کو کرپشن کا کوئی ثبوت ملا۔ نیب ذرائع کے مطابق اس کیس میں زلفی بخاری سے منی ٹریل ہی نہیں مانگا گیا اور سیدھا کلین چٹ ہاتھ میں تھما دی گئی کہ جاؤ عیش کرو۔ اس سارے عمل کے تقریباً 1 سال بعد عمران خان نے اپنے معاون خصوصی زلفی بخاری کو بلایا اور استعفیٰ طلب کر لیا۔ زلفی بخاری نے یہ ٹویٹ بھی کیا کہ اس نے اصولوں کی خاطر خود استعفیٰ دیا، مگر وزیر اعظم ہاؤس کے ذرائع نے یہ بتایا کہ وزیر اعظم نے اس سے استعفیٰ طلب کر لیا تھا، اور اس کی وجہ نہ صرف رنگ روڈ سکینڈل ہے
اس کے علاوہ بھی موصوف کے بہت سارے کارنامے ہیں جو کہ وزیر اعظم تک پہنچ چکے تھے۔ سال 2000 میں ایک ریفرنس محترمہ شہید بے نظیر بھٹو پر بنایا گیا۔ 1 ارب 500 ملین ڈالر کے اس ریفرنس کو 2018 میں بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد بند کر دیا گیا، مگر اس کیس میں 40 مزید افراد بھی شامل تھے، ان کو بھی آج تک سزا نہ ہو سکی۔ اسی طرح 1.7 ارب روپے کا ٹریکٹر کیس جس کی اپیل آج تک پڑی ہے۔ آصف علی زرداری کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس جس کی مالیت 22 ارب روپے بنتی ہے 2001 میں دائر کیا گیا۔ 22 ارب روپے کے ساتھ ساتھ اس ریفرنس میں غیر ملکی جائیداد کا تخمینہ 1.5 ملین ڈالر لگایا گیا۔ اس کیس میں برطانیہ اور سوئٹزرلینڈ MLAs بھیجے گئے اور وہاں سے نیب کو مطلوبہ دستاویزات بھی ملی، مگر پھر اس کیس میں اچانک پروسیکیوشن کی سٹی گم ہو گئی اور آصف علی زرداری کو عدالت نے باعزت بری کر دیا۔ نیب نے اس کیس میں 2017 سے اپیل دائر کر رکھی ہے، مگر آج تک یہ کیس عدالتوں میں زیر التوا ہے۔ کوٹیکنا کیس میں بھی نیب نے آصف علی زرداری کے خلاف سوئٹزرلینڈ، برطانیہ، امریکہ اور فرانس کو میوچول لیگل اسسٹنس کے خطوط بھیجے۔ اس کے علاوہ آئل آف مین بھی ایک MLA بھیجا گیا۔ سوئٹزرلینڈ اور آئل آف مین سے دستاویزات اور معلومات نیب کو ملی، مگر اس کیس میں بھی آصف زرداری کو باعزت بری کر دیا گیا اور نیب کی اپیل 2015 سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پڑی ہے۔ کمیشن اور کک بیک کا 725 ملین ڈالر کا ایک اور مشہور کیس تھا SGS کوٹیکنا کا۔ اس کیس میں سوئس عدالتوں نے آصف علی زرداری سمیت بھٹو خاندان کے دیگر افراد کے سوئس اکاؤنٹ فریز کر دیے۔ یونین بینک کی بینک سٹیٹمنٹ پاکستان آ گئی، آف شور کمپنیوں کے دستاویزات پاکستان کے حوالے کیے گئے، مگر آصف علی زرداری بری ہوئے اور نیب کی اپیل 2015 سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور کیس تھا آئل فار فوڈ پروگرام۔ اس کیس میں یونائیٹڈ نیشنز انڈیپینڈنٹ انکوائری کمیٹی کو تحقیقات کی درخواست کی گئی۔ تمام دستاویزات پیٹرولائن FZC کے اکاؤنٹ میں کی گئیں، غیر قانونی ٹرانزیکشن تک کے ثبوت حاصل کیے گئے، مگر پھر 2007 میں کیس بند کر دیا گیا۔ اس کیس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا نام آتا ہے اور اکتوبر 2005 میں سابق امریکی عہدیدار نے رحمان ملک اور بے نظیر بھٹو شہید کے بھانجے حسن علی جعفری پر 144 ملین ڈالر غیر قانونی طور پر عراقی تیل سے حاصل کرنے کا الزام لگایا تھا۔ پرویز الہی کے صاحبزادے مونس الہی کے خلاف منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثہ جات کی انکوائری پر نیب کو اسپین سے مونس الہی، پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین کے بینک اکاؤنٹس اور جائیداد کی تفصیلات ملی، مگر BVI، برطانیہ، سوئٹزرلینڈ اور سنگاپور سے کوئی معلومات نہ مل سکیں۔ اسپین سے معلومات ملنے کے باوجود یہ انکوائری 19 جنوری 2021 کو بند کر دی گئی۔ چودھری پرویز الہی، چودھری شجاعت حسین اور دیگر کے خلاف 2018 میں آمدن سے زائد اثاثہ جات، بینک لون ڈیفالٹ وغیرہ پر انکوائری شروع کی گئی اور بنا کسی نتیجے میں 2021 جنوری میں بند کر دی گئی۔ یہ جو چند کیسز ہیں ان میں ایک اندیکھے انجانے NRO اور خفیہ ڈیل کا تاثر نظر آتا ہے۔ ان تمام کیسز میں نیب کے پاس ریکارڈ موجود تھا اور اچھے خاصے ثبوت بھی موجود تھے، مگر بڑے ہی سسٹمیٹک طریقے سے تمام ثبوتوں اور شواہد کو نظر انداز کروا کر فیصلے کروائے گئے۔ کہیں عدالتوں میں ثبوت کم پڑے تو کہیں نیب نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ بس سب ہو گیا کہ زلفی کی کیا انکوائری کرنی۔ چودھری پرویز الہی اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی تو ہیں، ہمایوں اختر تو کاروباری شخص ہیں اور اب حکمران جماعت کے ساتھ بھی ہیں۔ نیب نے 2017 دسمبر میں ایک پریس ریلیز جاری کر کے کہا تھا کہ
کہ پاناما میں شامل 435 افراد کی تحقیقات شروع کی جائیں اور اس ضمن میں انکوائری میں تمام اداروں سے مدد لی جائے گی۔ اس انکوائری کا آج تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس کے بعد 10 اپریل 2018 کو ایک اور خط لکھا گیا تھا کہ تمام صوبے نیب کے ساتھ تعاون کریں اور تمام افراد کی لسٹ دیں جن کا نام پاناما پیپرز میں ہے اور وہ آپ کے صوبے میں ہیں۔ اس خط کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ مزید پاکستانیوں کی آف شور کمپنیاں سامنے آئی ہیں اور 600 افراد کی طویل لسٹ بھی اس خط کے ساتھ تھی۔ اگر آپ ایک نظر ان 600 ناموں پر ڈالیں تو اس میں آپ کو بڑے بڑے نام نظر آئیں گے۔ کیا ان 600 ناموں سے کوئی تحقیقات کی گئی؟ کیا ان 600 افراد میں سے کسی سے پوچھا گیا کہ جناب ذرا حساب کتاب تو دیں، کیا آپ کی یہ وائٹ منی تھی یا پھر بلیک منی؟ ان 600 افراد میں شاید وہ لوگ بھی ہوں جنہوں نے اپنا وائٹ منی ہی استعمال کر کے جائیداد یا آف شور کمپنی بنائی ہو، مگر زیادہ تر تو یہی سامنے آیا ہے کہ ٹیکس بچانے کے لیے آف شور کمپنیاں بنائی جاتی ہیں یا پھر کرپشن کا پیسہ ان آف شور کمپنیوں میں چھپایا جاتا ہے۔ تو کیا اس صورت میں کم از کم انکوائری نہیں ہونی چاہیے تھی تاکہ اگر کسی نے ٹیکس چوری کیا تو پکڑا جا سکے، اگر کسی نے کرپشن کی تو پکڑا جا سکے؟ اس لسٹ میں پاکستان کے امیر ترین لوگوں کے نام ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ ضرور ہے کہ وہ باہر کے ممالک میں جائیدادیں خرید سکیں، مگر کیا یہ لوگ ریاست سے بھی بڑے ہیں کہ ان سے پوچھا بھی نہ جا سکے؟ نواز شریف اور ان کا خاندان بھی نیب کے ریڈار پر ہے اور شاید یہ واحد کیس ہے جس میں نیب سزا دلوانے میں کامیاب ہوا، مگر اس وقت تک جب تک سپریم کورٹ کی اوورسائٹ تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ سزا دینے والے ایک جج کو بلیک میل کرنے کی کہانی سامنے آئی ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر بنائے گئے ریفرنس جس میں سزا ہو چکی، اس میں عدالتوں سے ضمانتیں ملتی ہیں اور پھر علاج کی غرض سے باہر جانے کی اجازت بھی دی جاتی ہے۔